پوسٹ میرج ایشوز کی کاؤنسلنگ کے لیے اکثر کپلز میرے پاس آتے ہیں اپنے اپنے ایشوز کو لے کر. اسی طرح سے پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے بھی لڑکے لڑکیاں آتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک لمبے عرصے سے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ایشوز کو جان چکے ہوتے ہیں، پرسنالٹی ایشوز کو، مزاج کے ایشوز کو، جس کی وجہ سے وہ دونوں کنسرن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر کہ کیا ہم شادی کے بعد ان ایشوز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے بھی یا نہیں. تو میرا سوال ان تمام لڑکے لڑکیوں سے، ان بچے اور بچیوں سے ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان ایشوز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی بات تو رہنے دیں، فی الحال آپ کسی کے ساتھ بھی شادی کرتے ہیں، کیا آپ ان ایشوز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے؟ کیا آپ اپنے لائف پارٹنر کو خوش رکھ پائیں گے، اپنے آپ کو خوش رکھ پائیں گے اس شادی میں؟ کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شادی تو کرنا چاہتے ہیں، بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں شادی کے لیے، پیرنٹس بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اپنے بچے بچیوں کے لیے کہ ان کی کسی طریقے سے شادی کر دیں، ان کو ایک پرفیکٹ میچ مل جائے. لیکن ان بچے بچیوں کے جو اپنے پرسنل ایشوز ہیں اس کو لے کر ان بچوں پر کوئی کام نہیں کیا جاتا، ان کی کوئی پری میرج ایجوکیشن، پری میرج کاؤنسلنگ نہیں دی جاتی ان کو، نہ ان کی کروائی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچہ اداس رہتا ہے، شرمیلا ہے، منگل اپ نہیں ہوتا، الگ تھلگ اکیلا اکیلا رہتا ہے، کچھ ایشوز لگتا ہے ہمیں کہ ہیں، چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں، شادی کر دیں گے تو صحیح ہو جائے گا. نہیں، شادی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس لڑکے اور لڑکی کی بھی شادی ہو رہی ہے کیا ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اس قابل ہے کہ وہ شادی کر سکیں. کیونکہ ان ایشوز کے اوپر پیرنٹس جب دوسرے گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں تو یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے. یا اگر ایک لڑکا لڑکی کہیں آن لائن بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور شادی تک نوبت آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کو یہ ضرور چیک کریں کہ آیا دوسرا انسان فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ ہے یا نہیں ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کتنی اچھی ہے، کیا وہ شادی کے بعد ریلیشن شپ میں آنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. ہم فزیکل ایشوز کے اوپر تو بہت بات کرتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں ایک کیس میرے پاس آیا جس میں اس بچی کا کوئی فزیکل ہیلتھ کا ایشو تھا اور سیم ایشو لڑکے میں بھی تھا، اور ان دونوں کی منگنی اور یعنی بات پکی ہونے سے ایک دن پہلے بات ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر سیم ایشو تھا جس کی وجہ سے آگے جنریشن میں وہ مسئلہ پریویل کر سکتا تھا اور سیویئر تک پریویل کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے بات جو کہ پکی کر دی گئی تھی ختم کر دی گئی. ہم فزیکل ایشوز کو تو پھر بھی ایڈریس کر لیتے ہیں، لیکن مینٹل ایشوز کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، ہم اس کو چیک نہیں کرتے، ری چیک نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو جہاں کہیں اداس پریشان دیکھتے ہیں، الگ تھلگ اکیلا یا ڈپریس دیکھتے ہیں، ہم اس لیے اس کی شادی کر دیتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ شادی کر دیں گے تو اس کی ذہنی صحت ٹھیک ہو جائے گی. اس کی ذہنی صحت ورسٹ ہو جائے گی، اور نہ صرف اس کی اپنی ذہنی صحت ورسٹ ہوگی بلکہ جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں وہ لڑکی یا وہ لڑکا ہو، دونوں اس میں سفر کر سکتے ہیں. تو میری ان تمام پیرنٹس سے التجا ہے کہ میری بات پہ غور کیجئے. اپنے بچے بچیوں کا رشتہ طے کرتے وقت لڑکے یا لڑکی کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ، اس کے فائنینس کے ساتھ، اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، گاڑی ہے یا بائک ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی چیک کیجئے. یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ان کی خوشیوں کا سوال ہے. خوش رہیے. اللہ حافظ.